لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام مذاہب کو اپنی طرف منسوب نہیں کیا. ان تمام مذاہب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ یہ میری طرف سے نازل کردہ مذہب ہے. جب ہم قرآن پڑھیں گے سورہ آل عمران آیت نمبر 19 اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک صرف اور صرف ایک ہی دین ہے، ایک ہی مذہب ہے، ایک ہی دھرم ہے اور اس کا نام اسلام ہے. اگر کوئی مذہب اسلام کو چھوڑ کر کسی اور مذہب کو اپناتا ہے، کسی اور شریعت کو اپنی شریعت تصور کرتا ہے، کسی اور دستور کو اپناتا ہے، قرآن کہتا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 85 وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. جو مذہب اسلام کے علاوہ کسی اور دستور کو مانتا ہے، اللہ کہتا ہے کہ وہ ہرگز اللہ کے نزدیک وہ دین قابل قبول نہیں ہے، وہ مذہب اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے، بلکہ وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مذہب کو، جو مذہب جس مذہب کو ہم مانتے ہیں، یہ مذہب کوئی ادھورا مذہب نہیں، کوئی ادھوری شریعت نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بھی اعلان کیا سورۃ المائدہ آیت نمبر 3 اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن میں نے اسلام کو مکمل کر دیا، آج کے دن میں نے اسلام کو مکمل کر دیا اور میں نے دین اسلام سے راضی ہوا. اللہ رب العالمین نے کہا اپنی نعمتیں تم پر پوری کر دی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کو نازل کیا. جو حج کرنے کے لیے جاتے ہیں ان کو معلوم ہے میدان عرفات میں اور 9 ذی الحجہ کی تاریخ تھی، جمعہ کا دن تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن مذہب اسلام کو میں نے پورا کر دیا. اور اس آیت کے نزول کے صرف 3 ماہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا. گویا کہ مذہب اسلام مکمل ہو گیا نبی کے زمانے میں. اب مذہب اسلام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کیا کہا؟ سورۃ البقرہ آیت نمبر 208 اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں سے کہا یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اے ایمان والو اس اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ. جو اللہ کی طرف سے نازل شدہ دین ہے اس پر داخل ہو جاؤ، اس دین پر داخل ہو جاؤ یا اس دین میں داخل ہو جاؤ جو جس کی سوا کوئی دین اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں. اس دین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ کے نبی کے زمانے میں مکمل ہو چکا ہے. گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کو مکمل کیا نبی کے زمانے میں. اب بنیادی یہ جو چند باتیں تھیں ان کو جاننے کے بعد ہمیں اس بات کو جاننا ہے کہ یہ دین ہمیں کہاں سے ملے گا، یہ شریعت ہمیں کہاں سے ملے گی. یقیناً اس کا سرچشمہ یا اس دین کا خزانہ کتاب و سنت ہے، قرآن اور حدیث ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے کئی مقام پر اس کا ذکر کیا ہے. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے کا حکم دیا ہے. سورہ محمد آیت نمبر 33 میں ایمان والوں سے کہا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اے ایمان والو تم اللہ کی اطاعت کرو، اے ایمان والو تم رسول اللہ کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو ضائع اور برباد مت کرو. اس کا صاف مطلب ہے کہ جو عمل، جو کام جسے ہم شریعت سمجھ کر رہے ہیں، اگر اس کا ثبوت، اس کی دلیل اور اس کا پروف اگر کتاب و سنت کے اندر نہیں ہے تو وہ عمل بیکار ہے، بیکار ہے اور وہ عمل اللہ رب العالمین کے نزدیک قابل قبول نہیں بلکہ گناہ اور جہنم میں جانے کا ذریعہ ہے. یہ بنیادی باتیں تھیں. اب ہم اس بات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ماہ محرم کی فضیلت کیا ہے اور تعزیہ داری کی ترتیب کیسے. میں نے بھی بتایا کہ اسلام مکمل ہو گیا نبی کے زمانے میں، تو ساری شریعت
سامنے بیان کرتے ہیں کوئی ایسا ہو جو نبی نے چھپایا ہو. اگر کوئی کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ کوئی حکم اللہ کا چھپایا ہے تو وہ انسان دائرہ اسلام سے خارج ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ساری چیزوں کو کھول کھول کر بیان کر دیا. اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن اور حدیث کے اندر اس ماہ کی کیا فضیلت ہے. پہلا نقطہ اس ماہ کی کیا فضیلت ہے. اس فضیلت کو جاننے کے لیے ہمیں قرآن مقدس سورۃ التوبہ آیت نمبر 36 پڑھنے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم. رب کہتا ہے یقیناً اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے. کتنے مہینے ہیں؟ 12 مہینے ہیں. اور کب سے ہے؟ یوم خلق السماوات والارض، جس دن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو بنایا اسی دن سے مہینے کی گنتی 12 ہے. منہا 4 حرم، ان میں سے 4 حرمت اور ادب اور احترام کے مہینے ہیں. ذالک الدین القیم، یہی درست اور صحیح دین ہے. فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ کا صاف اعلان ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ 4 ایسے مہینے ہیں جو ادب اور احترام کی عزت کے ہیں. جس مہینے میں جنگ و جدال عام طور پر زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ نہیں کرتے تھے، لڑائی جھگڑے نہیں کرتے تھے، ایک دوسرے پر ڈنڈے اور تلوار نہیں اٹھایا کرتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ 4 مہینے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری کتاب التفسیر کے اندر سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ سے حدیث مروی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 مہینے ادب و احترام کے جو ہیں وہ 3 مسلسل ہیں، لگاتار ہیں. اسلامی اعتبار سے 11واں 12واں اور پہلا مہینہ، یعنی ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم. اور 4واں مہینہ شعبان سے پہلے جو مہینہ آتا ہے رجب کا وہ مہینہ. یہ 4 مہینے بڑے ہی ادب و احترام کے مہینے. تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کا خاص طور سے ذکر قرآن کے اندر بھی کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر اس مہینے کا نام دیا اور کہا کہ یقیناً یہ عظیم ترین مہینہ ہے. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس مہینے میں کیا ہمیں عمل کرنا چاہیے. عمل کیا ہے اس مہینہ؟ کون سا ایسا عمل ہے جو ہمیں انجام دینا چاہیے؟ تو سب سے پہلا جو عمل اور ایک ہی عمل جو اضافی طور پر دوسرے مہینوں کے مقابلے میں اضافی کے طور پر آپ کر سکتے ہیں وہ ہے روزہ رکھنا. بعض حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جب رمضان کے روزے کی فرضیت نہیں ہوئی تھی تو 10 محرم جسے ہم یوم عاشورہ کہتے ہیں 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے. قریش کے لوگوں نے بھی رکھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رکھا، صحابہ کرام نے بھی رکھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے اور روزے کی فرضیت ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو شخص چاہے رکھے اور جو شخص چاہے ترک کر دے. جب آپ سے پوچھا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم محرم مہینے کی 10 تاریخ کو روزہ رکھیں گے اس کی فضیلت کیا ہے، اس کا اجر و ثواب کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکفر السنۃ الماضیہ. صحیح مسلم کی روایت ہے یکفر السنۃ الماضیہ، گزشتہ 1 سال کے گناہوں کا یہ کفارہ ہے. 1 سال اگر آپ نے صغیرہ گناہوں کا ارتکاب کیا ہے، چھوٹے چھوٹے آپ نے گناہ کیا ہے، آپ نے یوم عاشورہ کا روزہ رکھا، 10 محرم کا روزہ رکھا، یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس روزے کے اندر اتنی طاقت ہے، اتنا پاور ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ایک روزہ سے 1 سال کے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو اللہ مٹا دے گا. یہ فضیلت ہے. الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے بڑی فضیلتیں رکھی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے بعد اگر کسی روزے کا نام لیا سب سے افضل ترین روزہ. صحیح مسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم. رمضان کے بعد اللہ کے نزدیک سب سے افضل ترین روزہ،
سب سے افضل ترین اگر کوئی روزہ ہے تو وہ 10 محرم کا روزہ ہے، محرم مہینے کا روزہ ہے۔ لہذا اس مہینہ میں جو شریعت سے جو نچوڑ کر کے ہمیں ثبوت ملتا ہے، ہمیں دلیل ملتی ہے، وہ ہے ایک روزہ رکھنا۔ حالانکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ گئے اور وہاں کی یہودیوں کو دیکھا کہ وہ روزہ رکھ رہے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خالفوا فیہم یہود، اس دن تم یہودیوں کی مخالفت کرو۔ اور آپ نے یہ فرمایا لئن بقیت الی قابل لأصومن التاسع، اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو 9 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا۔ گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 9 اور 10 محرم روزہ رکھنے کا ثبوت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کا روزہ رکھا اور آپ نے اپنی امید اور اس طریقے سے آپ نے ظاہر کی کہ ہم آئندہ سال اگر زندہ رہے تو یقیناً ہم 9 محرم کا بھی روزہ رکھیں گے۔ اور یہودیوں کی مخالفت میں، چونکہ یہودیوں کی مخالفت اسلام ہر معاملہ میں کرتا ہے، تو جب وہ ایک دن روزہ رکھتے ہیں تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کی مخالفت میں 2 دن روزہ رکھیں۔ تو شریعت کا نچوڑ کیا ہے کہ یہ مہینہ اللہ کے نزدیک، یہ مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک حرمت والا مہینہ ہے، عزت اور احترام والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اگر کوئی بندہ 2 روزہ رکھ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 1 سال کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ یہ شریعت کا نچوڑ ہے جو اس مہینے کی فضیلت ہے۔ اب ہمارے معاشرے کے اندر ہم کیا دیکھتے ہیں کہ روزہ تو اکثر و بیشتر لوگ رکھتے ہیں، جو کہ نیکی کا اور اجر و ثواب کا کام ہے۔ اس کے برعکس ہم کیا کرتے ہیں؟ تعزیہ داری کرتے ہیں، تعزیہ داری کرتے ہیں، ماتم مناتے ہیں، ڈیجے بجاتے ہیں، شراب پیتے ہیں اور نہ جانے کتنے خرافات پر جاتے ہیں۔ یہ جو ہم تعزیہ داری کرتے ہیں اس میں صرف خرافات نہیں ہے، اس میں بدعت بھی ہے، اس میں شرک بھی ہے، خرافات بھی ہے، بدعت بھی ہے اور اس میں شرک بھی ہے۔ اور ایسے ایسے شرک ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں اگر ہم پہنچ گئے بغیر توبہ کیے ہوئے تو کبھی بھی ہم جہنم سے نکالے نہیں جائیں گے، ہمیشہ کے لیے جہنم کے ہم اندر بن جائیں گے۔ لہذا مسلمانوں، تعزیہ داری اسلام سے کوئی اس کا رشتہ نہیں ہے، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اسلام سے اس کا کوئی سبب نہیں ہے۔ یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، آپ کے زمانے میں کبھی تعزیہ داری کی گئی؟ آپ کے زمانے میں سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہوتے ہیں، تقریباً 70 جلیل القدر صحابہ جنگ احد میں شہید ہوتے ہیں، 13 سے 14 صحابہ جنگ بدر میں شہید ہوتے ہیں، اور بیر مولا میں 70 جلیل القدر علماء اور حفاظ کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ لیکن آپ نے کبھی ماتم نہیں منایا، آپ نے کبھی تعزیہ داری نہیں کی، ان کا کبھی آپ نے جلوس نہیں نکالا۔ اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی جب باری آتی ہے، سیدنا حسین رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے تقریباً 50 سال کے بعد سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو قتل کیا گیا، انہیں شہید کیا گیا کربلا کے میدان میں۔ 50 سال کے بعد جبکہ اسلام مکمل ہوا نبی کے زمانے میں، اور 50 سال کے بعد شہید کیا گیا سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو، اور اس وقت بھی یہ تعزیہ داری نہیں کی گئی، یہ ماتم نہیں منایا گیا، یہ تلواریں اور ڈھول کے ساتھ نہیں کھیلے گئے، اور بلکہ تقریباً 350 سال گزر جانے کے بعد 350 سال گزر جانے کے بعد شیعوں کی طرف سے، رافضیوں کی طرف سے اس بدعت کو انجام دیا گیا، اس خرافات کو انجام دیا گیا، رواج دیا گیا، اور جس میں شرک بھی پائے جاتے ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ مسلمانوں نے اسے قبول کرنا شروع کر دیا۔ مسلمانوں، اگر کتاب و سنت کے اندر اس کی دلیل ہوتی تو کیا یہ ممبر رسول سے ہر امام ہر خطیب اس بات کو بیان نہیں کرتا؟ کیا آپ کو روزے کے بارے میں ترغیب نہیں
دی جا رہی ہے، سچ کے بارے میں ترغیب نہیں دی جا رہی ہے، 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے ترغیب نہیں دی جا رہی ہے، توحید اور سنت کے بارے میں ترغیب نہیں دی جا رہی ہے، بدعت اور شرک سے بچنے کی ترغیب نہیں دی جا رہی، ان تمام چیزوں کو کہا جا رہا ہے۔ لیکن کبھی کسی علماء سے آپ نے سنا ہے جو سلفی والعقیدت کے علماء ہیں، کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ تعزیہ داری کو انہوں نے جائز ٹھہرایا ہو اور کہا ہو کہ تم نکلو مسلمانوں، اگر یہ نیکی کا کام ہوتا، اگر یہ نیکی کا کام ہوتا تو نیکی کے کام آپ سے پہلے ہم کرتے، آپ سے پہلے ہم اٹھاتے تلوار، آپ سے پہلے ہم تعزیہ اٹھاتے، آپ سے پہلے ہم تعزیہ اٹھا کر کے ہم روڈوں پر چلتے، جلوس نکالتے، کیونکہ شریعت کا حصہ ہوتا۔ کوئی مائی کا لال اس دنیا میں پیدا ہوا ہے جو یہ بتا دے کہ یہ شریعت کا حصہ ہے؟ یقیناً نہیں ہے مسلمانوں۔ جب شریعت کا حصہ نہیں ہے تو پھر ہم کیوں بات اٹھاتے ہیں؟ اور ضروری بات یہ ہے کہ اسی مہینے کی پہلی تاریخ کو، محرم مہینے کی پہلی تاریخ کو ایک ایسی شخصیت کی شہادت ہوئی ہے جسے دیکھ کر شیطان بھی ڈرتا ہے۔ اس شخصیت کا نام ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ اللہ اکبر۔ آپ ان کی سیرت پڑھیں، ان کی سیرت پڑھیں تو پتہ چلے گا کہ عمر فاروق جس گلی سے جاتے تھے شیطان اپنا راستہ بدل دیتا تھا۔ ان کا بھی انتقال ہوا تھا محرم مہینے کی پہلی تاریخ کو، انہیں بھی شہید کیا گیا تھا حالت نماز میں، فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں اور انہیں شہید کر دیا گیا۔ ان کے نام پر کیا کبھی تعزیہ نکالا جاتا ہے، کبھی ڈھول اور تاشے بجائے جاتے ہیں؟ ذرا بتائیے مسلمانوں، داماد رسول سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا ذو الحجہ کے مہینہ میں، جس مہینہ میں ہم قربانی کرتے ہیں، اس مہینہ میں انہیں شہید کیا گیا، انہیں مظلومانہ طور پر شہید کیا گیا۔ ان کی تاریخ پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا، آپ کی آنکھ پہ آنسو آئے گا، دل پھٹ جائے گا، اس طریقے سے انہیں شہید کیا گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو جو داماد رسول ہے، اس کے نام پر کبھی ماتم نہیں اٹھایا جاتا، ان کے نام پر کبھی جلوس نہیں نکالا جاتا۔ تو جو نبی کے زمانے میں نہیں ہوا، پھر نبی کے بعد صحابہ کا زمانہ آیا اور صحابہ کرام کے زمانے میں بھی جلیل القدر بڑے بڑے صحابہ شہید کیے گئے، کبھی ان کا جلوس نہیں نکالا گیا، ماتم نہیں بنایا گیا۔ اور مزے کی بات تو یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صاف لفظوں میں آپ نے کیا فرمایا کہ کسی انسان کے لیے 3 دن سے زیادہ ماتم اور سوگ منانا جائز نہیں ہے۔ صرف ایک بیوی کو ہے کہ اگر اس کا شوہر، اس کا پتی اگر مر جائے تو وہ 4 گھنٹے 10 دن سوگ منائے۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت آج سے کتنے 1400 سال گزر گئے اور ہر سال ہم اس کا ماتم مناتے ہیں۔ ہمارے والد کا انتقال ہو گیا، ہمارے دادا کا انتقال ہو گیا، ہمارے بھائی کا انتقال ہو گیا، ہماری ماں کا انتقال ہو گیا، ہمارے کتنے رشتہ داروں کا انتقال ہو گیا۔ کیا ہم نے کبھی تعزیہ منایا ہے اس تاریخ کو؟ کیا ہم نے کبھی اس طریقے سے جلوس نکالا ہے؟ نہیں نکالا۔ کیوں نہیں نکالا؟ اس لیے کہ اسلام کا یہ حصہ ہے ہی نہیں، یہ اسلام کا طریقہ ہے ہی نہیں۔ اگر اسلام کا طریقہ ہوتا تو پہلے ہم اپنے جو رشتہ دار ہوتے ان کا جلوس نکالتے، ان کا ماتم کرتے، جس تاریخ کو ان کا انتقال ہوا ہے یا کوئی شہید بھی ہوا تو ہم اس تاریخ کو ہم ماتم مناتے، لیکن ہم ایسا کبھی نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم اسلام سے ہمارا تعلق ہے اور اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ جب اجازت اسلام نہیں دیتا تو پھر ہم کیوں تعزیہ داری کرتے؟ اسلام کی اجازت ہے تم 2 روزے رکھو، 1 سال کے گناہوں کا کفارہ۔ اور ایک ضروری بات یہ ہے کہ میں آپ سے یہ پوچھوں کہ یہ جو مہینہ ہے، یہ مہینہ ماتم منانے کا ہے یا خوشی منانے کا ہے؟ اگر آپ سے سوال کیا جائے، یہ مہینہ ماتم منانے کا ہے، مرثیہ پڑھنے کا ہے اور رونے پیٹنے کا ہے، چیخنے چلانے کا یا خوشی منانے کا؟ اگر ہم حدیث پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ یہ دراصل خوشی منانے کا۔ کیوں؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 1130 1130 صحیح بخاری، آپ اس حدیث کو کھول کر دیکھیں۔ سیدنا سعید
ابن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے راوی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے تو مدینہ پہنچنے کے بعد مدینہ کی یہودیوں کو آپ نے دیکھا کہ روزہ رکھا. تو آپ سے نے سوال کیا کہ ما ھذا اليوم الذي تصومونه، یہ کون سا دن ہے تو روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا ھذا یوم عظیم، یہ بہت بڑا دن ہے. اتنا بڑا دن ہے انجى الله فيه موسى وقومه وغرق فرعون وقومه فصام موسى شكرا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور قوم بنی اسرائیل کو اسی دن 10 محرم کو فرعون کے ہاتھ سے نجات دلایا تھا، اور فرعون کے لشکر کو 10 محرم کو سمندر میں ڈبو کر ہلاک کر دیا تھا. فصام موسیٰ شکرا، موسیٰ علیہ السلام نے شکریہ کے طور پر، خوشی کے طور پر انہوں نے روزہ رکھا تھا. فنحن نصوم، اس وجہ سے روزہ رکھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فنحن احق اولا بموسیٰ منکم، ارے ہم موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ حقدار ہیں کہ ہم بھی روزہ رکھیں. آپ نے 10 محرم کے روزہ رکھنے کا حکم دیا. تو گویا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نجات دی، قوم بنی اسرائیل کو نجات دی جو مسلمان تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نجات دی تو موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا خوشی کے طور پر. اور موسیٰ علیہ السلام کا دشمن فرعون کو اللہ نے غرق کیا، ڈبو دیا، فرعون کے پورے لشکر کو تباہ اور برباد کر دیا. اس کی خوشی میں موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا. آپ کس کے بارے میں ماتم بنا رہے ہیں؟ کیا فرعون کی جماعت میں آپ ہیں کہ آپ ماتم بنائیں گے؟ موسیٰ علیہ السلام کی جماعت میں ہے یا فرعون کی جماعت میں ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس تاریخ سے اصل تو جو روزہ رکھنے کا ثبوت ہے وہ شکریہ کے طور پر ہے، اور شکریہ ادا کرنا دراصل کسی خوشی کے وقت ہوتا ہے. تو ذرا بتائیے مسلمانوں کہ اگر ہم خوشی کے وقت اللہ کا شکر ادا کریں گے تو یہ اللہ رب العالمین راضی ہے. ہم عیدین کی نماز پڑھتے ہیں، عید الفطر کی نماز پڑھتے ہیں، عید الاضحیٰ کی نماز پڑھتے ہیں، یہ شکریہ کے طور پر 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشی کا دل ہمیں بھر دیا ہے. لہذا روزہ رکھتے ہیں شکریہ کے طور پر، شکریہ کے طور پر، اور شکریہ بھی ادا کرتے ہیں اللہ کا، اور ہمارے ایک سال کی گناہ بھی مٹ جاتا ہے. تو ڈبل فائدہ ہے روزہ رکھنے سے. اور اگر ہم تازیہ داری کریں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی انسان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ 3 دن سے زیادہ سود منائے ماتم کرے. یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بعهد الجاہلیہ، وہ ہم میں سے نہیں، نبی نے اپنی جماعت سے نکال دیا. لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں، ہمارے سب میں نہیں، ہماری جماعت میں نہیں. کون؟ من ضرب الخدود، جس نے اپنے گال میں، رخسارے میں تماشا مارا. اور کیا کیا؟ وشق الجیوب، گریبان کو پھاڑا، گریبان کو چاک کیا. ودعا بعهد الجاہلیہ، اور جاہلیت، زمانہ جاہلیت کی پکار کو پکارا. آج پڑھتے ہیں نا یا علی یا حسین، اور نہ جانے کتنے ایسے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں جو تعزیہ کار اور تعزیہ بنانے والے، اٹھانے والے مرثیہ کے نام پر نہ جانے کتنے اس طریقے سے خرافات کو جم دیا جاتا ہے. مسلمانوں، مذہب اسلام آئینہ کی طرح صاف ہے. مذہب اسلام آئینہ کی طرح صاف ہے. اسلام نے ہمیں بتا دیا ہے کون سا عمل کرنا ہے، کون سا عمل نہیں کرنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف لفظوں میں بتایا کہ میں دین کو اس طریقے سے چھوڑ کر جا رہا ہوں جس کی رات بھی سورج کی روشنی کی کرنوں کی روشنی کی طرح روشن ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف لفظوں میں فرمایا کوئی ایسا عمل جو انسان کو جنت کے قریب کر دے، مگر میں نے اسے بتایا ہے کوئی ایسا عمل جو انسان کو جہنم سے دور کر دے، میں نے اسے کھول کھول کر بیان کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری چیزوں کو بتا دیا، بیان کر دیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے اتنے فکر مند ہیں، رات میں تہجد کی نماز پڑھتے ہیں اور لوگوں کے حق میں دعائیں خیر کرتے ہیں اور اللہ سے روتے ہیں، گڑگڑاتے ہیں اپنے امتیوں کے بارے میں. آج مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ آج ہندوانہ رسم، شیعوں کا رسم، روافض کا رسم آج ہم نے اپنا لیا ہے.
چونکہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اسلام سے اس کا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ لہذا مسلمانوں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کے دین پر عمل کریں گے، اور دین بالکل سیدھا اور صاف ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے۔ جو چیز لکھی ہوئی ہے وہ دین ہے، اور جو چیز شریعت کے اندر نہیں ہے وہ دین نہیں، وہ شیطانی راستہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 208 میں فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان نے جو راستے بنائے اس پر مت چلو، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، وہ تمہیں جہنم کے اندر تک پہنچا دے گا۔ لہذا مسلمانوں دین اسلام مکمل ہو چکا ہے۔ نبی کے زمانے میں اس مہینے میں ہمیں جو کرنا ہے وہ روزہ رکھنا ہے، اس مہینے میں تعزیہ داری نہیں، اس مہینے میں شراب نوشی نہیں، شراب نوشی ہمیشہ حرام ہے، اس مہینے میں ماتم نہیں، اس مہینے میں تلوار اور ڈھال سے کھیل نہیں، اس مہینے میں کسی بھی مہینے میں ڈی جے بجانا نہیں، کیونکہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ رب ناراض ہوتا ہے اور شیطان خوش ہوتا ہے، ابلیس کو ہم خوش کرتے ہیں ان تمام کام کو کر کے، اللہ کو ہم ناراض نہیں کر سکتے مسلمانوں۔ اور سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ ہم اللہ کو راضی کریں اور شیطان کو ناراض کریں، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ انہیں چند کلمات کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ، بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم۔